آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حیرت انگیز اور ایمان کو تازہ کر دینے والے سفر پر لے کر جائیں گے۔ یہ سفر ہے چین میں اسلام کے ابتدائی نقوش اور ان عظیم شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے دین کو وہاں پھیلایا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل سے چین میں مسلمانوں کے گاؤں کی زندگی، اسلام چین میں کب اور کیسے پہنچا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا چین کا سفر بھی دیکھیں گے۔ چین میں موجود تب کے حکمران تانگ خاندان کے دور میں مسلم تاجروں کی آمد کو بھی جانیں گے۔ مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے چین کا دورہ کیوں کیا، آخر کیوں چین کے مغربی علاقے جیسے سنکیان میں اسلام تیزی سے پھیلا، منگول حکمرانوں کے دور میں مسلمانوں کو اہم عہدے کیوں دیے گئے۔ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے گی اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتائے گی جنہوں نے صدیوں پہلے ایک نئی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کیا۔ تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 biggest challenges you faced after converting to Islam. Some of my friends reject me because they don't understand I'm being a Muslim. تو اس ویڈیو کی شروعات ابن بطوطہ سے کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ کا شمار تاریخ کے سب سے مشہور مسلم سیاحوں میں ہوتا ہے۔ على رحلة ابن بطوطة طابعا اجتماعيا اور یہ پہلے مسلمان سیاحوں میں سے ایک تھے جنہوں نے چین کا تفصیلی مشاہدہ کیا، اور انہوں نے 14ویں صدی میں دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے چین کا سفر کیوں کیا اور وہاں کیا دیکھا، اور ان کے اس سفر کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ تو آپ نے ایک گانا سنا ہوگا، اور یہ بول اس کا مطلب ہے یعنی وہ کبھی بھی اٹھ کر چلنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ابن بطوطہ کا اصل نام ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ تھا۔ وہ 1304 عیسوی میں مراکش کے شہر تنجا میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عربی نژاد فراکشی عالم، قاضی و سفر نامہ نگار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1,21,000 کلومیٹر کا سفر کیا، جو اس وقت کے کسی بھی دوسرے سیاحوں سے زیادہ تھا۔ انہوں نے مکہ، مصر، شام، ترکی، ایران، ہندوستان، مالدیپ، انڈونیشیا اور چین سمیت 40 سے زیادہ ممالک کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ کے مشاہدات رحلتہ ابن بطوطہ کے نام سے ایک مشہور کتاب میں موجود ہیں۔ ابن بطوطہ نے 1345 عیسوی میں چین کا سفر کیا، اور اس سفر کی کئی وجوہات تھیں۔ ابن بطوطہ اس وقت ہندوستان میں دہلی کے سلطان محمد بن تغلق کے دربار میں قاضی کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ سلطان نے ابن بطوطہ کو چین کے حکمران کے دربار میں بطور سفیر بھیجا۔ سلطان چاہتے تھے کہ چین کے بادشاہ سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کیا جائے۔ اس مشن کے لیے ابن بطوطہ کو تحفے اور قیمتی اشیاء کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ ابن بطوطہ بھی سفر کے شائقین تھے اور دنیا کے مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور شہروں کو قریب سے دیکھنا چاہتے تھے۔ چین اس وقت دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور دولت مند تہذیبوں میں شامل تھا۔ وہ چین کے مشہور شہروں، بازاروں، مساجد اور اسلامی کمیونٹی کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ چین میں اسلام کئی صدیوں سے موجود تھا، خاص طور پر عرب تاجروں اور صوفی مبلغینوں کی بدولت۔ ابن بطوطہ جاننا چاہتے تھے چینی معاشرے میں اسلام کیسے پنپ رہا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ چین کے مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں، ان کی مساجد کیسے ہیں، اور ان کی روزمرہ زندگی کیسی ہے۔ ابن بطوطہ بحری راستے سے چین پہنچے اور کئی اہم شہروں کا دورہ کیا۔ ابن بطوطہ سب سے پہلے چین کے جنوبی شہر کوانزو پہنچے، جو اس وقت چین کی سب سے بڑی بندرگاہ تھی۔ یہی وہ شہر تھا جہاں عرب تاجر اور فارسی تاجر سلک روڈ کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے۔
ابن بطوطہ نے یہاں عظیم اسلامی برادری دیکھی جو عرب، فارسی اور چینی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے یہاں بڑی اور خوبصورت مساجد بھی دیکھی جن میں کینگ جنگ مسجد شامل ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ابن بطوطہ گوانزو بھی گئے جو چین کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں بھی انہوں نے بڑی تعداد میں مسلمان تاجروں، عالموں اور مقامی چینی مسلمانوں کو پایا۔ انہوں نے یہاں عرب تاجروں کے ساتھ وقت گزارا اور چینی ثقافت کو قریب سے دیکھا۔ ابن بطوطہ چین کے دارالحکومت بیجنگ جانا چاہتے تھے لیکن وہ وہاں نہیں جا سکے کیونکہ اس وقت چین میں یونان خاندان کی حکومت تھی جو منگولوں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ منگول حکمرانوں اور مقامی چینی باشندوں کے درمیان تنازعات کی وجہ سے ابن بطوطہ کو بیجنگ جانے کی اجازت نہ ملی۔ ابن بطوطہ نے چین کے بارے میں بہت سے حیرت انگیز مشاہدے کیے۔ ابن بطوطہ حیران تھے کہ چین میں ہر چیز منظم اور ترقی یافتہ ہے۔ بازاروں میں ہر قسم کی اشیاء، خاص طور پر ریشم، چینی کے برتن اور قیمتی مسالے بھی دستیاب ہیں۔ چینی بہترین بحری جہاز بھی بناتے ہیں اور دنیا بھر میں تجارت بھی کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے چین کے مسلمانوں کے بارے میں لکھا، وہ اسلامی اصولوں پر سختی سے کاربند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین میں اسلامی ثقافت اور چینی ثقافت کا امتیاز نظر آتا ہے۔ انہوں نے چینی کھانوں کی تعریف بھی کی لیکن یہ بھی لکھا یہاں زیادہ تر کھانے حلال نہیں ہوتے۔ چینی لوگ بہت محنتی، منظم اور صاف ستھرے ہیں۔ کچھ عرصہ چین میں گزارنے کے بعد ابن بطوطہ واپس ہندوستان آ گئے۔ ان کا یہ سفر نہایت دلچسپ تھا اور ان کے تجربات نے اسلامی دنیا کو چین کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی۔ What the hell? You know my son. No Muslim? Come back. Muslim? Go. Accept Islam. After knowing Islam, why should not I accept Islam? چینیوں کے اسلام قبول کرنے کی وجوہات میں روحانی تلاش، شادیاں یا تجارتی تعلقات ہیں کیونکہ چین ایک روحانی اور فلسفیانہ ملک ہے۔ بہت سے چینی افراد روحانی تسکین کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جب وہ اسلام کے اصولوں سے وقف ہوتے ہیں تو انہیں اس میں سچائی اور امن نظر آتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، عبادت کی سادگی اور اسلام کا سائنسی اور منطقی پہلو چینی ذہن کو متوجہ کرتا ہے۔ چینی خواتین بھی زیادہ تر اسلام قبول کر کے اسلامی طرز زندگی کو اپناتی ہیں کیونکہ اسلام میں عورت کے حقوق اور خاندان کی اہمیت چینی معاشرات سے کافی ملتی جلتی ہے۔ چین دنیا کی سب سے بڑی تجارتی معیشت ہے اور کئی مسلم ممالک کے ساتھ اس کے گہرے تجارتی تعلقات ہیں۔ عرب، ترکی، ایرانی اور پاکستان مسلم تاجر چینی کاروباری افراد کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور جب وہ اسلامی حلال تجارت اور اخلاقی اصول دیکھتے ہیں تو وہ چینی تاجروں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں دھوکہ دہی، سود اور غیر منصفانہ تجارت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ چینی نوجوان سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور عالمی رابطوں کے ذریعے اسلام کے بارے میں جان رہے ہیں۔ کئی چینی اسٹوڈنٹ بیرون ملک جا کر اسلام قبول کرتے ہیں، خاص طور پر ملیشیا، ترکی اور عرب ممالک میں۔ چین میں اسلام کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان تاجروں اور سفیروں نے چین کا سفر کیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اسلام کی روشنی سب سے پہلے چین میں اس وقت پہنچی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قریبی صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے چین کا سفر کیا۔ وہ ایک اسلامی سفیر کے طور پر چین کے اس وقت کے بادشاہ تانگ خاندان کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں اسلام کا پیغام پہنچایا اور بادشاہ کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چین کی پہلی مسجد
ہوئی شینگ مسجد کی بنیاد رکھی، جو آج بھی جنوبی چین کے شہر گوانزھو میں موجود ہے۔ یہ مسجد چین میں اسلام کی سب سے قدیم نشانیوں میں سے ایک ہے اور یادگار نبوی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد زیادہ تر اسلام عرب فارسی تاجروں کے ذریعے چین میں پہنچا۔ چین کے مشہور روڈ سلک روڈ کے ذریعے عرب تاجر چین آتے اور یہاں تجارت کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی پھیلاتے۔ یہ تاجر زیادہ تر سنگیان، گانسو، ننگشیا اور شینشی کے علاقوں میں آباد ہوئے، جہاں انہوں نے اپنے خاندان اور اسلامی برادریاں قائم کی۔ اسلام آہستہ آہستہ چین میں فروغ پاتا گیا اور کئی صدیوں تک یہاں کے مسلمان مختلف حکمرانوں کے تحت زندگی بسر کرتے رہے۔ ہان خاندان کے دور میں عرب تاجر چین آ کر بسنے لگے۔ یہ پہلا دور تھا جب مسلمان چین میں بڑی تعداد میں مقیم ہونا شروع ہوئے۔ ہانگ حکمرانوں نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا، جس کی وجہ سے اسلام یہاں فروغ پانے لگا۔ سونگ خاندان جو 960 سے لے کر 1280 تک رہا، اس دور میں مسلمان چینی سوسائٹی میں مزید ضم ہو گئے اور اسلامی تعلیمات کو مقامی سطح پر متعارف کروایا گیا۔ مسلمانوں نے تجارت، سائنس اور ملٹری میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ چنگیز خان اور منگول سلطنت کے دور میں بھی کئی مسلمان چین پہنچے، کیونکہ چنگیز خان نے کئی اسلامی ممالک کو فتح کیا، اور اس کے بعد یوان خاندان میں مسلمانوں کو سرکاری عہدوں پر تعینات کیا گیا اور انہوں نے چین کی سوسائٹی میں اہم کردار ادا کیا۔ منگ ڈائناسٹی جو 1368 سے لے کر 1644 تک رہی، منگ خاندان کے دور میں مسلمانوں کو زیادہ آزادی ملی اور کئی اسلامی ثقافتی مراکز قائم بھی ہوئے۔ اس دور میں مشہور مسلم چینی ایڈمرل چینگ ہان نے اسلامی تعلیمات کو مزید فروغ دیا اور حج کے لیے مکہ بھی گئے۔ چینگ ڈائناسٹی اس دور میں مسلمانوں کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے، کئی اسلامی تحریکیں اٹھی اور سنگیان میں خاص طور پر مذمت ہوئی، اور آج چین میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں اور وہ مختلف علاقوں میں بستے ہیں، جیسے سنگیان، انشیا اور گانسو جیسے شہروں میں۔ چین میں حکومت نے حالیہ برسوں میں مساجد، اسلامی تعلیم اور مذہبی اجتماعات پر سخت کنٹرول بڑھا دیا ہے۔ خاص طور پر سنگیان میں غیر مسلمانوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئی مسلمان جو چین کے دیگر باشندوں سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن انہیں بھی اپنی اسلامی شناخت برقرار رکھنے میں چیلنجز درپیش ہیں۔ حالیہ دور میں چین میں مسلمانوں کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود اسلام آج بھی چین میں زندہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام صرف جنگوں سے نہیں، بلکہ اخلاق، عدل، محبت اور صبر سے پھیلا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی چین کی آمد سے لے کر ابن بطوطہ کے مشاہدات تک ہم نے دیکھا کہ اللہ کا دین ہر کونے میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ مزید لوگوں تک یہ ایمان فروز حقائق پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔